السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ندیم الرحمان، آپ 44 دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں حلقہ NA 134 PP 183۔ اسی طرح آج ہم ایک نئی شخصیت کو آپ سے متعارف کروانا جا رہے ہیں۔ ہم موجود ہیں اس وقت پتوکی میں۔ یہ تقریباً آگے جو ہے 7-8 کلومیٹر آگے آ جاتا ہے۔ کھڈیاں اس علاقے کا نام ہے۔ تو میرے ساتھ جو ایک بہت ہی خوبصورت اور نوجوان ہے، ان کا جو سیاسی اور سماجی کافی کردار ہے، ان سے بات کرواتے ہیں۔ چودھری جہانگیر علی کرامت علی خان کے بیٹے ہیں، تو ان سے ہم آپ کی بات چیت کرواتے ہیں۔ جی اوکے، آ جائیں، چلتے ہیں۔ جی میرے ساتھ چودھری جہانگیر کرامت وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے محترم؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ سر، ٹھیک ٹھاک۔ جی چودھری صاحب، اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ سیاست میں کس طرح آئے اور آپ کو سیاست کا جو ہے شوق کس طرح ہوا؟ جی ماشاءاللہ، جی میں کالج لائف سے ہی بلکہ شوق رکھتا تھا۔ میرے دادا جی تھے جو ماشاءاللہ وہ کونسلر کا الیکشن لڑتے ہوتے تھے شروع سے، چودھری بنے خان، بلکہ انڈیا سے ہم آئے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر والد صاحب تھے چودھری کرامت علی خان، ماشاءاللہ 2 دفعہ ناظم رہ چکے ہیں یونین یہ جن کی پیچھے پکچر لگی ہوئی ہے، یہ تصویر لگی ہوئی ہے پیچھے، اور الحمدللہ کہ محنتی آدمی تھے۔ تو کافی انہوں نے لوگوں کا ساتھ، ان کا پیار محبت، اور گاؤں کے لیے، اپنی یونین کونسل کے لیے، حلقہ کے لیے بہت کچھ کیا انہوں نے ماشاءاللہ۔ تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 2013 میں۔ تو اس کے بعد الحمدللہ کہ کام کو ہینڈل کر رہا ہوں میں، چل رہے ہیں، فیملی ممبرز ہیں، چاچا جی ہیں، بھائی ہیں، 2 بھائی وکیل ہیں ماشاءاللہ، ایک انجینئر ہے، میں خود لائن پہ اس پہ پولیٹکس میں ہوں۔ آپ سب سے بڑے؟ نہیں، مجھ سے ایک بڑا بھائی ہے، ایڈوکیٹ ہے، محمد ارشیان کرامت علی خان، ایڈوکیٹ۔ اور سیاسی ایکٹیویٹی آپ کی زیادہ ہے؟ جی الحمدللہ، جی سیاسی ایکٹیویٹیز میں اور لوگوں کے خدمت میں جذبہ رکھتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے گاؤں کے لیے، اپنے حلقہ کے لیے زیادہ سے زیادہ جتنا ہوگا کام کروائیں گے۔ ہمارے لیڈران ہیں، ینگ لیڈر ہے جو رانا سکندر حیات خان، جو کہ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں، اور گاؤں کے لیے جتنا بھی ہو سکا، جتنا بھی کر سکیں انشاءاللہ ہم ان گاؤں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ جہانگیر بھائی، آپ نے کہا کہ میں جو ہے کالج لائف سے ہی سیاست میں ہوں۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب انسان کالج لائف میں ہوتا ہے تو وہ تو انجوائے کرتا ہے اپنی لائف کو، تو آپ اس وقت سے ہی یعنی کہ سیاست میں آئے۔ یہ شوق کس سے پیدا ہوا، یا کہ یہ آپ کی وراثت میں شامل تھا سیاست، یا اس حوالے سے بتائیں۔ یہ جی وراثت میں تھا، والد صاحب کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھا میں، کہیں آنا جانا، لوگوں کے ساتھ ملنا، میل جول دوستوں کے ساتھ، تو اس وجہ سے زیادہ شوق تھا۔ اور کالج لائف میں کچھ دوست ایسے تھے ہمارے ادھر بھی، یعنی پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں میں گورنمنٹ ڈگری کالج پتوکی میں، تو ادھر بھی خدمت کا جذبہ تھا لوگوں کے لیے کافی حد تک۔ شروع سے اسٹارٹ سے الحمدللہ کہ نا والد صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا میں نے کافی اچھا، اور لوگوں کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ بس یہ جذبات ہی مجھے آگے لے آئے ہیں۔ سیاست کو انشاءاللہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، کبھی سیاست نہیں کی ہم نے۔ بڑی اچھی بات کی ہے، سیاست کو جو عبادت سمجھ کے۔ جب آپ جیسے نوجوان جو ہیں سیاست میں آ جائے تو ہمارے ملک کا تو کافی بھلا ہو جائے گا، اور جتنی اچھی ماشاءاللہ آپ کی سوچ ہے تو اس سے تو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ سیاست میں آئے، سیاست میں آنے کے بعد آپ نے نون لیگ کو ہی کیوں چوز کیا؟ جو تھے لیڈران، رانا محمد حیات خان صاحب ہیں، رانا سکندر ہیں جو ماشاءاللہ جی بہت ایکٹیو بندہ ہے، اور ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون جو سے محبت صرف رانا برادران کی وجہ سے ہے۔ وہ ہمیں کہیں بھی جائیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور رانا سکندر حیات خان جو کہ ہم فون، ایک لیڈر آدمی ہوتا ہے کہ ان کو کال کی جائے تو نمبر نہیں اٹھاتے، لیکن ہمارے سکندر حیات خان الحمدللہ لیڈر ایسے ہیں کہ فوراً کال پک کرتے ہیں، فوراً کام کرواتے ہیں، کام کروانے کے بعد دوبارہ پوچھتے ہیں کہ کام ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ بڑی اچھی بات کہی ہے کہ آپ نے پہلے آپ فون کرتے ہیں، وہ فوری طور پر فون اٹھاتے ہیں، اس کے بعد وہ کام ہونے کے بعد خود آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ کام آیا کہ ہوا ہے کہ نہیں۔ جی جی بالکل پوچھتے ہیں اسی طرح، اور کافی ہمارے حلقہ کے کام ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کا ذہن ہوتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، اور یہ لڑائی جھگڑے والا اور تھانہ کچہری والے کام سے وہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ صلح کی طرف جائے، یعنی کہ یہ کلیئر ہو
انتشار نہ پھیلے لوگوں کے درمیان میں، صلح اسی وجہ سے آپ کے ڈیرے میں جو رش ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ بہت بہترین ہے، لوگوں کی محبت ہے، نوجوان نسل کافی حد تک ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ، اور اس دفعہ الیکشن میں بھی ہم نے اچھا رزلٹ دیا اپنے گاؤں سے۔ وہ حلقہ ہے، اس کی صورتحال بتائیں کہ یہ کس طرف الیکشن گیا ہے؟ جی ماشاءاللہ ادھر پاکستان مسلم لیگ نون نے ون کیا ہے، اور الحمدللہ اکثریت کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ حلقے نے تو ان لوگوں کو ووٹ دینے تھے نا جنہوں نے کام کروائے ہیں حلقہ کے لیے، اور حلقہ کے لیے سوچا، ہر ٹائم اویلیبل رہنا۔ رانا سکندر حیات خان جو کہ ماشاءاللہ ینگ لیڈر ہیں ہمارے، تو انہوں نے کافی محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے، اپنے حلقہ میں مجھے ٹائم کافی دیا ہے غمی خوشی میں، اس کے بعد وہ تعلیم اور اپنا صحت کے حساب سے بہت زیادہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہے، ہاسپٹلز ہو گئے، اسکول ہو گئے، کافی حد تک انہوں نے بنوائے ہیں الحمدللہ، اپنی پارٹی کے لیے خوب محنت کی ہے، لوگوں نے محبت دکھائی ہے، جذبات دکھائے ہیں الحمدللہ۔ جہانگیر بھائی کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کی یعنی کہ نون لیگ کو تو آپ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن صرف اور صرف رانا برادران کی وجہ سے؟ جی جی بالکل، رانا حیات صاحب سے ہمیں محبت ہے، رانا سکندر صاحب سے محبت ہے، اور ان کی وجہ سے ہی ہم انشاءاللہ اس پارٹی میں ہیں، تو وہ ہمیں جدھر کہیں گے ہم نے تو ان کے ساتھ رہنا ہے، اور ان کے نظریے کے مطابق ہی ہم چل رہے ہیں، ان کے ویژن کو آگے لے کے جانا رانا صاحب کے، اور وہ جس طرح کہیں گے لوگوں کی خدمت کرنا، اور ہمارے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں گاؤں میں ہونے والے ہیں، اب پیچھے بوائز سکولز بنوایا ہے رانا برادران نے الحمدللہ، اور صاف پانی کا پوائنٹ لگوا دیا ہے، کارپیٹ روڈ ہیں ہمارے گاؤں سے جو گزر کر گئے ہیں، اس کے بعد یہ ماشاءاللہ نیشنل لیول کا بلکہ بڑا اسٹیڈیم، بہت بہترین اسٹیڈیم ساتھ ہی ہے، ادھر سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے اسٹیڈیم کرکٹ اسٹیڈیم ہے سر، وہ بنوایا ہمارے لیے، بہت پیاری سہولت ہے، اور بوائز جو کہ جا کے ادھر کرکٹ کھیلتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ انہوں نے اعلان کیا ادھر ڈسپینسری کا اور لڑکیوں کے کالج کا انشاءاللہ وہ بھی بنا۔ ہاں یہ بہت اچھی بات ہے، اگر کسی گاؤں میں اسٹیڈیم ہو تو آپ تو خود نوجوان ہیں، آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں، اگر اسٹیڈیم ہو تو جو نوجوان ہیں وہ نشوں سے اور اس طرح کی بری عادتوں سے جو بچ جاتے ہیں اور کھیل میں مشغول رہتے ہیں، یہ اسٹیڈیم تو ہونے چاہیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آگے آپ کا کیا پلان ہے؟ انشاءاللہ میں خدمت کروں گا، میرے گاؤں کی عوام، میرے بھائی، میرے دوست بزرگ، میرے ہم عمر دو دوست ہیں، میری مائیں بہنیں اگر اس قابل مجھے سمجھیں گی تو میں انشاءاللہ سیاست میں آؤں گا، میرا اندرونی نظریہ ہے انشاءاللہ، میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ محنت کر کے آگے آؤں، لوگ مجھے پسند کریں، لوگوں کی خدمت کروں جہاں تک ہو سکتی اور کرتا بھی ہوں الحمدللہ، اور لوگوں کا پیار حاصل ہے۔ اور آگے آپ نے مطلب یہ آپ کا پلان ہے کہ آپ نے خود سے الیکشن جو ہے لڑنا ہے؟ جی الحمدللہ میں خود الیکشن لڑوں کس گا، لیول پہ لڑیں؟ میں انشاءاللہ چیئرمین لیول پہ آؤں گا جی، تو ہماری پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، رانا محمد حیات خان گروپ ہے، انشاءاللہ اس پارٹی سے ہم الیکشن لڑیں گے اور اللہ کے حکم سے ون کریں گے، جیتیں گے ہم۔ بہت اچھی بات کی، آپ کو جو نوجوان دیکھ رہے ہیں اور آپ کی میں نے ایک منفرد جو چیز دیکھی ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے بعد، وہ میرا کیمرہ مین بھی دکھا رہا ہے کہ یہ آپ کے باوجداد ہیں، ان کی جو تصویریں آپ نے اویزا کی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان سے محبت ہے ماشاءاللہ جی، بڑے ہیں ہمارے، بزرگ ہیں، ان سے محبت ہے، اور ان کی وجہ سے ہی ہمیں محبت مل رہی ہے لوگوں سے، لوگوں کے ساتھ ان کا پیار تھا، محبت تھا، اس کے والد صاحب کی پیار محبت، پورے معاملات تھے، لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ تھی، غمی خوشی میں مہیا رہنا ہر ٹائم بندوں کے ساتھ، تو اسی وجہ سے ہم یعنی کہ ان کی کوئی بزرگ ہیں ہمارے گاؤں کے، کچھ ان لوگوں کی وجہ، کچھ والد صاحب کی وجہ سے، کچھ دادا ابو کی وجہ، کچھ ہمارے کچھ معاملات ہیں، تو ان کی محبتوں کی وجہ سے یہ لگائی گئی ہیں تصویر۔ جی جہانگیر بھائی، آپ سے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں، بہت کچھ آپ نے بتایا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو نوجوان دیکھ رہے ہیں ان کو کیا آپ خوبصورت سا میسیج دیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بچائیں، مختلف یعنی اچھی ایکٹیویٹیز میں مصروف کریں، سپورٹس ہو گیا، صحت کا خیال کریں، یہ نشہ آور ادویات ہیں ان سے پرہیز کریں، بلکہ لوگوں کو بچائیں، اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیں، کیونکہ ہمارے اندر شعور پیدا ہوگا، ظاہر ہے بچوں کو سپورٹس کی طرف لے کے جائیں گے، ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں گے تو بچے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اندر شعور پیدا، کیونکہ آنے والی نسلیں ہماری سنبھل جائیں گی۔ اگر ہم خود اپنا ٹائم ضائع کریں گے، یعنی کہ غلط ایکٹیویٹیز پہ ہم چلے جائیں گے، تو ہم تو خود ختم ہوں گے، ہم نقصان کی طرف جائیں گے، لیکن ہماری آنے والی نسلیں بھی یعنی کہ نقصان کی طرف جائیں گی۔ اور میری دلی خواہش ہے
کہ کھیل اور ایجوکیشن یعنی سپورٹس یہ سب سے آگے ہے، اور نوجوانوں کے لیے یہ اہم پیغام ہے کہ خود بھی بچیں اور آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں. تعلیم اور کھیل ان دو چیزوں کو ترجیح دیں اور آگے نکلیں، کیونکہ پڑھا لکھا ہم ہوں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی پڑھی لکھی ہوں گی، اور ہمارے اندر شعور ہوگا تو آنے والی نسلوں میں شعور ہوگا. آنے والی نسلوں میں شعور ہوگا. بڑی اچھی بات کی ہے. اچھا جہانگیر بھائی، یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم نے گاؤں میں اکثر دیکھا ہے کہ چند نوجوان جو ہے 10-12 نوجوان مل کے جو ہے اپنی ایک NGO بنا لیتے ہیں، اور اس میں ہے کہ جو محلے کے یا گاؤں کے جو کچھ لوگ ہیں ان کی امداد کرتے ہیں. اس طرح کی کچھ آپ نے ایکٹیویٹی اپنی نوجوان کے؟ جی الحمدللہ ایکٹیویٹیز ہیں ہماری گاؤں کے اندر. NGO بھی ہے، اس کے بعد لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس بنا پہ ہم یعنی کہ شادی میں کسی غریب بچی کی شادی ہو ان میں سپورٹ کیا جاتا ہے، ہر طرح سے ان کی فیور کرتے ہیں. لیکن یہ کہ الحمدللہ اپنے طور پہ کافی حد تک میں کرتا ہوں، کیونکہ جو نیکی ہو بتانی نہیں چاہیے. تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نا کافی حد تک بہتر ہے، اور شاید اسی وجہ سے ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے. ان دعاؤں کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے. یہ تھے چودھری جہانگیر. بہت ہی اچھی اور خوبصورت انہوں نے باتیں کی ہیں، اور بہت ہی واضح نوجوانوں کو بھی پیغام دیا ہے کہ نشوں سے بچیں اور اپنی ایجوکیشن پہ جو ہے کھیل سپورٹس اس طرح کی ایکٹیویٹی میں جو ہے زیادہ حصہ لیں. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. نیکسٹ انشاءاللہ کسی نہ کسی اور ہستی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. میرے ساتھ تھے سینئر کیمرہ مین شکیل احمد. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.